امثالکم کہ بے شک اللہ تمہاری مثل اور چیزیں لے آئے، یعنی جس رب نے سرے سے انسان کو پیدا کیا ہے تو وہ کسی اور مخلوق کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ سارے انسانوں کو ختم کر دے اور انسانوں کی جگہ پر کوئی اور نئی مخلوق لے کر آ جائے۔ اس بات کو رب کائنات نے فرمایا وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ تمہاری صورتیں ایسی کر دے جن صورتوں کی تمہیں خبر تک بھی نہ ہو، تمہاری شکلیں ایسی بدل دے کہ تمہیں خبر تک نہ ہو، پتہ بھی نہ ہو کہ یہ چیز کیا بنا دی گئی ہے، ایسی چیز اللہ تعالیٰ تمہیں بنا دے۔ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سب بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما، معززین علاقہ، عوام اہل سنت، اللہ کریم کا کروڑہ احسان ہے کہ رب کائنات نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ اس کی عطا اور اس کی توفیق سے ہم اپنا یہ وقت قرآن پاک سیکھنے کے لیے اور قرآن پاک سے نصیحتیں حاصل کرنے کے لیے گزارنے لگے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے، قرآن پاک پہ عمل کرنا بھی ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ موسم بھی شدید ہے اور اس وجہ سے میں کوشش کروں گا کہ بڑے اختصار کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کر لوں۔ جامع مسجد بابری میں آج کا درس شعور قرآن انعقاد پذیر ہے اور اس مسجد میں سورہ الواقعہ کا سبق شروع کیا گیا تھا اور آج الحمدللہ ہم سورہ واقعہ کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ پیچھے جو سورہ واقعہ کا بیان ہوا تھا اس مسجد میں، اس میں جنت کی علامتیں، نشانیاں اور جنت کے اندر جو رب کائنات نے انسان کے لیے نعمتیں رکھی ہیں ان کا بیان ہوا تھا قرآن پاک سے۔ آج اس سے اگلا رکوع ہے اور یہ تقریباً آج پورا رکوع انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی علامتیں اور جہنم کے عذاب کی کیفیات، اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یا تو شاید ہمیں مرنا نہیں ہے، یا اگر ہم مر گئے تو دوبارہ کہاں اٹھنا ہے یا کیسے اٹھیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر شاید ایمان نہیں، تو اس حوالے سے مختلف باتیں آج کے اس رکوع کے اندر کی جائیں گی۔ اللہ کریم سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور اپنی توفیق سے ہمیں قرآن پاک کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا، اچھا آواز آپ تک صحیح آ رہی؟ بالکل۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، کہ قیامت کے دن وہ لوگ کہ جب نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، مراد جہنمی لوگ ہیں، کیونکہ پیچھے بات ہوئی تھی کہ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، سورہ آیت نمبر 27 میں تھا
کہ جن کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، کیسے وہ لوگ ہیں جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد جنتیوں کی باتیں کی۔ اب فرمایا، یہ آیت نمبر 41 ہے، اور اس میں فرمایا کہ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، کہ جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور وہ کیسے لوگ ہیں کہ جن کے بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں قیامت کے دن ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ رب کائنات نے فرمایا فی سموم و حمیم، کہ وہ لوگ جلتی ہوئی ہوا میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، یعنی گرم ہوا اور کھولتا ہوا، ابلتا ہوا پانی ان کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور ان پر ایک سایہ کیا جائے گا، اور وہ سایہ بھی گرم دھوئیں کا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جیسے گرمی کا موسم ہے تو دوپہر کا وقت ہو تو ہم اپنے آرام اور سکون کے لیے سایہ تلاش کرتے ہیں، نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی سایہ تلاش کرتے ہیں، لیکن جب سائے میں انسان آ جائے یا جانور آ جائے تو اسے آرام اور سکون مل جاتا ہے۔ لیکن رب کائنات نے فرمایا کہ وہ جہنمی لوگ، جب ان کو ہوا چلے گی، ان پر کوئی ہوا چلے گی تو وہ ہوا بھی جلتی ہوئی یعنی گرم ہوا چلے گی، جب ان کو پینے کے لیے پانی دیا جائے گا تو وہ بھی ابلتا ہوا اور کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور جب وہ سائے کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگیں گے تو ان کو سایہ کسی جگہ پر نظر آئے گا، اور بھاگ کر جب وہ سائے میں جائیں گے تو وہ در حقیقت سایہ نہیں ہوگا بلکہ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، وہ دھوئیں کا سایہ ہوگا، گرم دھوئیں کا سایہ ہوگا۔ لا بارد ولا کریم، کہ نہ اس سائے میں ان کو ٹھنڈک پہنچے گی اور نہ ان کو وہاں پر کوئی عزت ملے گی۔ جیسے سائے میں پہنچے تو انسان کو سکون ہو جاتا ہے، راحت ہو جاتی ہے، لیکن جہنمیوں کے لیے جو سایہ ہے اصل میں وہ سایہ ہے ہی نہیں، وہ دھواں ہے جس کو وہ سایہ سمجھیں گے، اور جب وہ اس میں جائیں گے تو ان کو لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈک ملے گی سائے سے اور نہ ہی ان کو وہاں عزت ملے گی۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب کائنات نے فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں، یعنی جو اب جگہ جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، جن کو پینے کے لیے ابلتا پانی اور جن کو گرم ہوا دی جا رہی ہے اور دھوئیں کا جن پر سایہ کیا جا رہا ہے۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس سے پہلے یعنی میدان معشر سے یا اس قیامت سے پہلے بڑی نعمتوں کے اندر رہا کرتے تھے۔ گاڑیاں شاڑیاں ان کے پاس تھیں، بنگلوں میں رہنے والے لوگ، اے سیوں میں رہنے والے لوگ، اعلیٰ سے اعلیٰ لگژری گاڑیاں استعمال کرنے والے لوگ۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، کہ یہ لوگ اس سے پہلے بڑی نعمتوں کے اندر رہا کرتے تھے، بڑی ٹھاٹھ میں رہا کرتے تھے، بڑی چدراہٹ میں رہا کرتے تھے، اور دنیا کی زندگی بڑی عیش اور بڑی شاہانہ انداز میں گزارا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے غلط کیا کیا؟ غلط یہ کیا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، کہ یہ بڑے بڑے گناہوں پر یہ ضد کر کے بیٹھ گئے، بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرنے لگ گئے۔ یاران گرامی، یہ ایک بہت خطرناک بات ہے۔ دیکھیں، گناہ ہم سب سے ہو جاتے ہیں، مجھ سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، آپ سے بھی، مطلب ہم سب سے زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر کچھ نہ کچھ، کبھی نہ کبھی جانے انجانے میں گناہ ہو جاتا ہے۔ انسان ہے، گناہ ہونا اتنا سنگین نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب گناہ ہو جائے تو اس کے لیے توبہ اور اس کے لیے معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ غلطی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر لیں۔ ان ساری باتوں سے وہ گناہ والا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن
جب انسان گناہ پر اصرار کرنے لگ جاتا ہے، اصرار کا مطلب ضدی ہو جاتا ہے اپنے گناہ پر، ڈٹ جاتا ہے اپنے گناہ پر، مثال کے طور پہ، اور ہم اس کو عام طور پہ غلط بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پکا شراب کا عادی ہو، اور اسے جب کوئی آدمی کہے یا اسے کہہ دیا جائے کہ آپ بہت شراب پیتے ہیں اور بڑے شراب کے عادی ہیں، تو شراب تو حرام کی ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی بڑی نفرت کی ہے، تو آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو اب اس جگہ پر بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، کام تو یہ غلط ہی کرتا ہوں، میں کوشش کروں گا چھوڑنے کی، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن اس پر بندہ کہے کہ ہاں پیتا ہوں تو پھر کیا ہوا، میں کوئی اکیلا پیتا ہوں، ساری دنیا پیتی ہے، اور میں شراب پیتا ہوں تو، لیکن تم تو نماز بھی پڑھتے ہو اور جھوٹ بھی بولتے ہو، تم نے تو داڑھی بھی رکھی ہے اور فلاں گناہ بھی کرتے ہو، اس طرح کا آگے سے تانا دے کر اور اپنے گناہ پر اصرار کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے گناہ پر ضد کرنے لگ جاتے ہیں، اور اپنے گناہ پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے، میں بالکل مطمئن ہوں، کوئی غلط نہیں کر رہا۔ ابھی سہیل صاحب اس کی مجھے بتا رہے تھے، ان کے مسجد کے UPS چوری ہوئے نا، تو چور پکڑا گیا للیانی تھانے میں، یہ ان سے ملنے کے لیے گئے تو اسے چور کو کہا، حوالات میں تھا، تو تجھے شرم نہیں آئی، مسجد کا UPS چوری کر لیا، مسجد کی بیٹریاں چوری کر لیں۔ اب وہ اپنی چوری پر یا اپنے گناہ پر اس قدر ڈھیٹ ہو چکا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے گھر جو چوری کی تھی، میرا تے میرے رب دا معاملہ تسی کون دے پوچھنا۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ ایک گناہ کیا اور دوسرا گناہ کے اوپر اصرار کر لیا، گناہ کے اوپر ضد کر کے بیٹھ گیا کہ ہاں کرتا ہوں، پھر کیا ہے، پھر کیا ہو گیا کرتا ہوں تو۔ یہ ہمارے معاملے کو، ہمارے گناہ کو اور بھی سنگین بنا دیتا ہے، سنگین بنا دیتا ہے۔ کسی سے کہا کہ نماز پڑھیں، آپ نماز نہیں پڑھتے، نماز کی پابندی کریں، تو چاہیے یہ تھا کہ اس کا جواب ہوتا کہ ہاں میں نماز کی پابندی نہیں کرتا، میں آج کے بعد انشاءاللہ کوشش کروں گا، میں نماز پڑھا کروں گا، نہیں غلط بات ہے، نماز پڑھنی چاہیے، اور میں نہیں پڑھتا، بڑا غلط کرتا ہوں، یہ تو بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن آپ کہیں کہ نماز پڑھیں تو آگے سے جواب ملے نہیں پڑھتا، آیا تو اڈا حاجی تو سمجھائیں گا مینوں، تیرا بھی پتہ ہے مینوں، تیری بھی ساری باتیں پتہ ہے، اب تو سال جمعہ 8 دن ہوئے تجھے توبہ کیے ہوئے، تو مجھے سکھا رہا ہے نمازیں۔ تو یہ وہ لہجہ ہے جو ہم بعض دفعہ مذاق میں بھی اختیار کر لیتے ہیں، بعض دفعہ یہ لہجہ ہم اپنی انا کے اندر آ کر بھی اختیار کر لیتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ لہجہ ہم اپنے غرور اور تکبر میں آ کر اختیار کر لیتے ہیں۔ اب سنیں، رب کائنات نے فرمایا کہ یہ لوگ جن کو سزائیں دی جا رہی تھیں جہنم کے اندر، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کی زندگی بڑی اچھی گزار رہے تھے، بڑے مزے سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، لیکن انہوں نے پھر غلط کیا، غلط یہ کیا کہ اپنے گناہوں پر ضد کر کے بیٹھ گئے، اپنے گناہوں پر ضدی ہو گئے، گناہوں پر ضدی ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب بندہ اپنے گناہ پر ضد کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق بھی سلب کر لیتا ہے، توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، اور پھر بہت مشکل ہے کہ اس انسان کو توبہ نصیب ہو جو آدمی اپنے گناہوں پر ضد کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے گناہ پر کبھی بھی ضد نہیں کرنی چاہیے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے گناہوں پر ضد کر کے بیٹھ گئے، اور دوسرا کیا فرمایا وَكَانُوا يَقُولُونَ، یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں یہ بات کیا کرتے تھے، اِذَا مِتْنَا، اوے ہمیں موت آئے گی، کیا ہم مارے جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی بنیں گے، وَعِظَامًا، اور ہماری ہڈیاں بن جائیں گی، نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مطلب یہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ کبھی ہمیں بھی موت آئے گی، اور یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ کبھی ہمیں موت آئے، اور ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ ہمیں موت آئے گی، اور یہ حیرانی اور تعجب کے ساتھ کہتے تھے کیا ہم مٹی میں ملیں گے، کیا ہماری ہڈیاں نکل آئیں گی، ہمیں موت آئے گی، اس طرح غرور اور تکبر کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑا مشہور ایک ڈانسر تھا، اور یہ پوری دنیا کے اندر جب یہ مرا ہے تو بہت زیادہ مشہور ہوا، مائیکل جیکسن۔ اس نے
دعویٰ کیا، کہنے لگا کہ میں 150 سال، شاید اس نے کہا کہ میں 150 سال جیوں گا، اور اس کے لیے اس نے مختلف ڈاکٹر رکھ لیے، ہر طرح کا اس نے اپنے ساتھ ڈاکٹر تنخواہ پر رکھ لیا، بہت امیر آدمی تھا، بڑا پیسہ تھا اس کے پاس، لیکن کیا ہوا، مر گیا اور پتہ بھی نہیں چلا کب مرا، اچانک موت واقع ہو گئی۔ تو موت کے ساتھ کھلواڑ اور موت کے ساتھ مذاق کسی صورت میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو غرور اور تکبر میں اس قدر دھت ہو چکے تھے، تکبر کے نشے میں اس قدر یہ دھت ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم مریں گے، ہماری ہڈیاں بنیں گی، کیا ہم مٹی میں جائیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ نہیں، دوبارہ کون ہمیں اٹھائے گا؟ اللہ اکبر۔ آباؤنا الاولون، تو کیا جو ہمارے باپ دادا پہلے گزر گئے تھے ان کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے دنیا کی زندگی، حالانکہ زندگی بڑی اچھی گزار رہے تھے، دنیا کے اعتبار سے ساری سہولتیں ان کے پاس موجود تھی، زندگی بڑی اچھی گزار رہے تھے، لیکن اپنی زندگی کے معاملات میں اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان جہنمیوں کی باتیں کر کے اب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے جواب ارشاد فرمائے، فرمایا قل، اے حبیب اب آپ ان باتوں کے جواب دیں ان کو۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی پیار کی بات ہے، محبت کی بات ہے کہ کوئی جب اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب نہیں دیتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کے اندر کئی جگہوں پر اس طرح آیا ہے کہ وہاں قل کا لفظ آیا ہی نہیں، ڈائریکٹلی بات کی گئی ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا قرآن پاک کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کفار نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب ہم جواب دیتے ہیں ان کو۔ تو یہ محبت اور راز اور نیاز کی بات ہے کہ اپنے پیاروں پر تو کوئی بات نہیں آنے دیتا نا، تو یہ خیر فرمایا کہ اے حبیب آپ ان سے کہیں ان الاولین والآخرین۔ اب یہ جواب شروع ہو رہا ہے ان کی ان باتوں کا۔ فرمایا کہ اے حبیب ان سے کہیں کہ بے شک جتنے بھی اگلے لوگ گزریں سارے، والآخرین اور بعد میں آنے والے سارے جتنے بھی لوگ ہیں، لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِیقَاتِ یوم معلوم، ان سب کو ایک مقررہ وقت پر رب کی بارگاہ میں اکٹھے ہونا ہے۔ اے حبیب آپ ان سے کہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، آپ ان سے کہیں کہ تم بھی اور جتنے پہلے سارے گزر چکے ہیں اور جتنے بعد میں سارے آنے والے ہیں، ان سب نے ایک مقررہ وقت پر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ ثم پھر انکم ایھا الضالون المکذبون، اوے جھوٹے گمراہ لوگو، پھر کیا ہوگا، بے شک تم اس وقت جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں جب تم جمع کیے جاؤ گے، اور لفظ دیکھیں کتنے نفرت والے بولے، ایھا الضالون المکذبون، اوے جھوٹے گمراہ لوگو، تم جب اللہ کی بارگاہ میں جمع کیے جاؤ گے تو وہاں کیا ہوگا، لآکلون من شجر من زقوم، زقوم، زقوم ایک درخت کا نام ہے، شجر کا نام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم سارے اللہ کی بارگاہ میں، اوے گمراہ لوگو اور جھوٹے لوگو، جب تم اللہ کی بارگاہ میں جمع کیے جاؤ گے تو وہاں تمہیں زقوم درخت سے کھانا کھلایا جائے گا، یہ عذاب والا درخت ہے۔ اور پھر فرمایا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور تم اس درخت سے اپنا پیٹ بھرو گے۔ زقوم ایک درخت ہے جس کو کھا کر تم اپنا پیٹ بھرو گے۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، اور تمہارے لیے، تمہارے پینے کے لیے ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِیمِ، اور تم اس طرح پیو گے جیسے کئی دنوں کا پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے۔ دیکھیں نا، آج ابلتا ہوا پانی کسی کو دیا جائے اور بولے پی لو تو ایک گھونٹ بھی نہیں پیا جائے گا، لیکن قیامت کے دن ابلتا ہوا اور کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور یہ جہنمی اس طرح پئیں گے جیسے کئی دنوں کا پیاسا اونٹ ہو اور اسے پانی نظر آ جائے تو جس طرح وہ بڑے بڑے گھونٹ بھر کے پانی پیتا ہے اس اونٹ کی طرح یہ پانی پئیں گے۔ اور فرمایا ھذا نزلھم یوم الدین،
یہ قیامت کے دن ان کی مہمانی کی جائے گی، یعنی یہ ان کے لیے دسترخوان لگایا جائے گا کہ زقوم سے یہ کھائیں گے اور ابلتا اور کھولتا ہوا پانی جانوروں کی طرح پئیں گے۔ یہ قیامت کے دن ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان باتوں کے جواب دے رہا ہے، فرمایا نحن خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، تم اس بات کو سچ کیوں نہیں مانتے ہو، کیوں نہیں تسلیم کر لیتے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اب دیکھیں، آپ یقین کریں، جس کاریگر نے مشین بنائی ہوتی ہے نا، اس سے اچھا اس مشین کا کوئی استعمال نہیں جانتا۔ اس کو پتہ ہے کس بٹن سے کیا ہوگا، کس پرزے سے کیا ہوگا اور کس گراری سے کیا ہوگا، اس نے خود تیار کیا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مشین کو تیار کیا ہے، یہ انسان، یہ پوری جو ایک سٹرکچر ہے، یہ پوری مشین اللہ تعالیٰ اس کا کاریگر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تیار کیا ہے۔ رب تعالیٰ بہترین اور سب سے اچھا جانتا ہے کہ کس انسان کو کہاں سے پکڑنا ہے، کس انسان کو کیسے جواب دینا ہے۔ اب سنیں، انہوں نے کہا تھا نا کہ کیا ہم دوبارہ پیدا ہوں گے، یعنی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، مرنے کے بعد کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ رب کائنات نے فرمایا افرأیتم، بلا دیکھو تو، ما تمنون، جو تم نے منی گرائی تھی، مادہ حیات جو تم نے گرایا، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، بتاؤ کہ اس پانی کے قطرے سے تم نے بچے کو بنایا ہے یا ہم نے بچے کو بنایا ہے؟ اب کوئی انسان اس جگہ پر جواب دے ہی نہیں سکتا۔ آپ بتائیں اس کا جواب کیا ہوگا؟ کہ کیا ہمارے میں اتنی طاقت ہے کہ ہم پانی کے ان ناپاک قطروں کو کسی جگہ پر رکھ کر اور اس کا پورا انسان تیار کر لیں؟ ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رب کائنات میں نے کہا نا کہ پھر کاریگر کو پتہ ہوتا ہے کسے کہاں سے پکڑنا ہے، تو پھر فرمایا اانتم تخلقونہ، کیا تم نے اس بچے کو پیدا کیا ماں کے پیٹ کے اندر، اس بچے کو تم نے بنایا ہے، ام نحن الخالقون، یا ہم نے اس بچے کو بنایا ہے؟ نحن قدرنا بینکم الموت، تو جس طرح ہم نے اس بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر بنا دیا، بغیر کسی نقشے اور بغیر کسی نمونے کے اس جگہ پر بنا دیا ہے، تو نحن قدرنا، تو ہم نے مقرر کر دی ہے، بینکم الموت، تمہارے درمیان ہم نے موت بھی مقرر کر دی ہے۔ تو جو رب پیدا کر سکتا ہے اور بچے کو بنا سکتا ہے، وہ بچے کو موت بھی دے سکتا ہے، اور اس کے لیے موت بھی اللہ نے پیدا کر دی۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس میں کوئی ہارے ہوئے نہیں ہیں، یعنی بے بس اور لاچار نہیں ہیں کہ ایک دفعہ مر گئے تو اب میں ان کو دوبارہ کیسے زندہ کروں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ بے بس نہیں ہے، لاچار نہیں ہے اس معاملے میں۔ علی ان نبدل امثالکم، اللہ تعالیٰ اس بات پر بے بس نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا علی ان نبدل امثالکم، کہ بے شک اللہ تمہاری مثل اور چیزیں لے آئے، یعنی جس رب نے سرے سے انسان کو پیدا کیا ہے تو وہ کسی اور مخلوق کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ سارے انسانوں کو ختم کر دے اور انسانوں کی جگہ پر کوئی اور نئی مخلوق لے کر آ جائے۔ اس بات کو رب کائنات نے فرمایا وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ تمہاری صورتیں ایسی کر دے جن صورتوں کی تمہیں خبر تک بھی نہ ہو، تمہاری شکلیں ایسی بدل دے کہ تمہیں خبر تک نہ ہو، پتہ بھی نہ ہو کہ یہ چیز کیا بنا دی گئی ہے، ایسی چیز اللہ تعالیٰ تمہیں بنا دے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَىٰ، اور بے شک تم جان چکے ہو کہ جب ہم نے تمہیں پہلی دفعہ زندہ کیا، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو تم کیوں نہیں اس بات کو سوچتے ہو کہ جس رب نے پہلی دفعہ تمہیں بنایا ہے تو کیا وہ دوبارہ تمہیں زندہ نہیں اٹھا سکتا؟ اب ایک اور مثال دی رب کائنات نے، فرمایا افرأیتم، تو بھلا بتاؤ نا ذرا کہ ما تحرسون، کہ جو تم کھیتوں کے اندر بیج بو کر آتے ہو۔ اب یہ وہ سارے سوال ہیں جو اللہ تعالیٰ ان بہکے ہوئے بندوں سے جو اللہ سے دور چلے گئے، یا اللہ پر جن کا اعتماد اور یقین نہیں ہے، اللہ پر جن کا عقیدہ نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے نا کہ ذرا مجھے بھی جواب دو کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، یا ذرا بتاؤ نا کہ ما تحرسون، کہ جو تم بیج بو کر آتے ہو کھیت کے اندر، انتم تزرعون ام نحن الزارعون، تم تو بیج بو کر کھیت میں آ گئے، اس پر ہل چلایا، ہل چلا کے بیج پھینکا، بیج پھینک کے اس کو زمین کو برابر کر کے تم آ گئے، تو اب بتاؤ تمہارے گھر آنے کے بعد تمہاری غیر موجودگی میں وہ بیج جو زمین کے اندر دبا دیا تھا، اس بیج سے جو بڑی نرم اور نازک سی کونپل نکلتی ہے، اور وہ چھوٹی سی نرم سی کونپل جو ہاتھ سے یوں کرے تو مسلی جائے، وہ زمین کا سینہ چیر کر جب باہر نکلتی ہے، اور پھر کسی طرح کا بھی موسم ہو، وہ بھلے جون جولائی کی سخت گرمی ہو، تو وہ ساری دوپہر سورج کا مقابلہ کرتی ہے، نرم و نازک کونپل، اور اپنا وجود سورج کے سامنے باقی رکھتی ہے، اور اگر دسمبر کی ٹھنڈی راتیں ہوں اور ان راتوں میں بھی وہ اپنا وجود برقرار رکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انتم تزرعون، کیا تم اگاتے ہو ان پودوں کو، ان فصلوں کو تم اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم ان پودوں کو اگاتے ہیں، ان فصلوں کو ہم اگاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم بیج پھینک کر آ جاؤ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو نہ اگانا چاہے تو بیج سے تم پودا نکال کر دکھاؤ، کر کے دکھائے۔ کوئی بندہ یہ ہمت کرے نا کہ میں اس بیج سے آہستہ آہستہ کر کے خود ہی اس میں سے میں سارا پودا کھینچ لوں گا، کوئی نکال کر دکھائے۔ تو رب کائنات نے فرمایا تو پھر تم اپنے رب پر کیوں نہیں ایمان لاتے، کیوں تم بھولے ہوئے ہو، کیوں بھٹکے ہوئے ہو؟ میں جمعے میں ایسے سر راہ یہ مثال یاد آ گئی تھی، میں پھر دہراتا ہوں کہ ہمارے پیر و مرشد شہنشاہ نقش بند حضرت خواجہ عالم غلام مرتضیٰ فناف الرسول رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے ذمہ دار تھے، مربع، کئی مربع آپ کی زمین تھی شیخو پورہ میں، وہاں گندم بوتے تھے، اور بس وہ کچھ امتحان کے دن چل رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب بڑا انعام دینا ہوتا ہے تو پھر بڑے بڑے امتحانوں سے گزارتا ہے۔ تو اب کئی ایکڑ میں گندم بوئی، گندم پھینکی، دانہ بیج بو دیا، گندم اگی نہیں، اور یہ کئی سال ایسا ہوتا رہا کہ گندم بیجتے ہیں، بوتے ہیں، دانہ پھینکتے ہیں، لیکن گندم اگتی نہیں، پنجابی میں جسے پھوکلا کہتے ہیں، وہ اگ جاتا ہے۔ اور جب خواجہ صاحب اپنے زمینوں پر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ گندم اگی نہیں، تو وہ جڑی بوٹی کے وہ تنکے کھینچ کے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور ہنس پڑتے ہیں کہ یا اللہ جی تو اے بھی نہ اگاویں تو میں تیرا کی کر لینا ہے، جی تو اے بھی نہ اگاویں تو میں تیرا کی کر لینا ہے۔ تو یعنی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بیج سے پودا نکال سکے۔ اور جو پہلی بات کی کہ مادہ حیات کے چند قطروں سے انسان کے اندر کسی صورت میں بھی انسان کر ہی نہیں سکتا کہ ان چند قطروں سے کوئی پوری شکل بنا کر اور ایک انسان کو زندہ کر لے۔ یا دوسری جو رب کائنات نے مثال دی اور دوسرا جو سوال کیا کہ بیج پھینک کر آ جاتے ہو، بتاؤ تم اگاتے ہو؟ اللہ نے فرمایا نہیں، ہم اگاتے ہیں ان کو۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اگر چاہیں تو اسے پامال کر دیں۔ اللہ نے فرمایا جو تم بیج کھیتوں میں پھینک کر آ گئے، تم تو اپنے گھروں میں آ گئے ہو، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب ہم چاہیں تو وہ ساری فصل پامال کر دیں، ساری فصل تباہ کر دیں، ایک بھی دانہ نہ نکلے، ایک بھی کونپل نہ نکلے، ایک بھی پودا وہاں سے نہ پھوٹے۔ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اور تم آپس میں باتیں کرتے ہی رہ جاؤ۔ تم باتیں کر رہے ہو کہ جی بس ایس دفعہ چونا لا دیتا ہے اور انشاءاللہ پچھلیاں ساریاں موڑ دے گا، اور اللہ فرماتا ہے تم آپس میں باتیں کر رہے ہو، ساری فیوچر پلاننگ کر رہے ہو کہ یہ پیسے کتنے کا بکے گا اور یہ اس کا لے کے کیا آنا ہے اور خریدنا کیا ہے اور ہونا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہیں تو اس ساری کھیتی کو پامال کر دیں، ایک بھی دانہ نہ اگنے دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انا لمغرمون، بے شک ہاں فرمایا کہ تم آپس میں باتیں کرتے رہ جاؤ کہ یہ ہمارے ساتھ غلط ہوا، بل نحن محرومون، کہ ہم تو بے نصیب رہ گئے۔ تم قسمت کا سمجھ کے اس کو آپس میں باتیں کرتے رہو گے، لیکن ہم اس کو چاہیں تو پامال کر دیں۔ دو باتیں ہو گئی، ہاں دو مثالیں ہو گئی نا، ایک مادہ حیات کی مثال دی اور دوسری
دانہ پھینکنے کی۔ تیسری مثال فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی غور کیا اس پانی کی طرف جو پانی تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اللہ نے فرمایا کہ جو پانی تم پیتے ہو بتاؤ کہ آسمان سے وہ پانی تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ یہ بھی ایک طرح کا ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر چاہتے ہو اور اپنے پینے کا پانی اگر خود مہیا کر سکتے ہو تو آسمان سے بارش برساؤ۔ کیا تم میں کوئی بندہ اتنی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے کہ آسمان سے پانی برسا سکے، بارش برسا سکے؟ اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم اس کو نازل کرتے ہو ام نحن المنزلون، یا ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں، آسمان سے ہم اس کو برسانے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرما دیا، اچھا یہاں پر ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ آج کل تو انسان نے یہ ممکن کر لیا ہے، تھوڑی سائنس کی بات ہو جائے کہ آج دیکھیں کہ کئی سائنسی ملک ہیں کہ جنہوں نے آج یہ بارش ایجاد کر لی ہے، وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے مختلف گیسیں آسمان میں پھینکتے ہیں اور وہ گیسیں بارش بن کر نیچے زمین پر آ جاتی ہیں۔ تو ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جو آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے یہ تم کرتے ہو کہ میں کرتا ہوں، تو آج کے دور میں تو انسان کہہ سکتا ہے یا اللہ ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم نے گیسیں ایجاد کرنی ہیں، ہم بارش کر سکتے ہیں، مصنوعی بارش کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ اگلی بات بھی فرما دی، فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، کہ اس پانی کو کڑوا کر دیں، اس پانی کو کھاری پانی کر دیں، کیمیکل والا پانی کر دیں، تو پھر تم کیا کرو گے؟ کیا کھاری پانی کو تم میٹھے پانی میں تبدیل کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ تو فلولا تشکرون، تو پس پھر اللہ کا کیوں نہیں شکر کرتے؟ فلولا تشکرون، کیوں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ کیوں اس مالک کی رضا میں راضی نہیں رہتے اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور اس کے بندے بن کر نہیں رہتے؟ کیوں اس مالک سے دور بھاگتے ہو جس مالک نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا، اور تم اس مالک سے کیوں اپنا دامن چھڑاتے ہو اور اس مالک کے احکامات سے اپنے آپ کو کیوں دور کرتے ہو؟ یاران گرامی، آخری ایک مثال ہے، رب کائنات نے ایک اور مثال دے کر کہا افرأیتم، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ النار، جو آگ ہے، التی تورون، وہ آگ کہ جس سے تم روشنی حاصل کرتے ہو، جو آگ تم جلاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، فرمایا کہ یہ آگ جو تم جلاتے ہو تو کیا یہ درخت تم نے پیدا کیے تھے یا ہم ان درختوں کے پیدا کرنے والے ہیں کہ جس کی لکڑی سے تم آگ جلاتے ہو؟ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد رب کائنات نے فرمایا نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، فرمایا کہ ہم نے اس جہنم کو یادگار بنا دیا ہے اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ بنا دیا ہے۔ فسبح اسم ربک العظیم، تو اے میرے پیارے حبیب آپ اپنے رب کی عظمت اور اپنے رب کی پاکی بولیں، آپ اس کے نام کا ذکر کریں، تذکرہ کریں، اب یاد کریں اس رب کو کہ جس رب نے تم پر اتنے احسان کیے اور اتنی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، تو اس رب کے لیے اب تم تسبیح بیان کرو اور اس عظیم رب کی اب تم حمد بیان کرو اور اس کے لیے تم اپنی تعریفوں اور اس کے لیے اپنی زبان کو رطب اللسان کرو۔ یاران گرامی، یہ رکوع پورا ہو گیا ہے اور اس ساری گفتگو میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کی کوئی الگ سے وضاحت کی جاتی، ترجمہ تقریباً سارا اسی ترتیب سے تھا کہ بات ترجمے کے ساتھ ساتھ ہی سمجھ آتی جا رہی تھی، لیکن یاران گرامی یہ ساری بات کرنے کا ہمارا وقت بھی پورا ہو گیا ہے، اور ساری بات کرنے کا یا آج کی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان جب کسی فیکٹری کے اندر جائے تو اپنے مینیجر یا اپنے مالک کا ہمیشہ فرما بردار رہتا ہے کہ یہ مینیجر یا اس مالک کی وجہ سے مجھے تنخواہ مل رہی ہے۔ تو جو آدمی ہمیں صرف تنخواہ دیتا ہے، ہم ہمیشہ اس کے فرما بردار بن کے رہتے ہیں، ٹائم پر جاتے ہیں، وقت پر اپنا کام مکمل کرتے ہیں۔ تو جس رب نے ہمیں پیدا کرنے سے لے کر اور ہمیں موت تک اور موت کے بعد تک جس رب کے کنٹرول میں ہم نے رہنا ہے، تو کیا وہ رب
اس کا استحقاق نہیں رکھتا کہ اس رب کی فرما برداری کی جائے، تو پھر ہم اپنے رب کے فرما بردار کیوں نہیں بنتے کہ جو ہمیں تنخواہ دے اس کے ہم فرما بردار بن جائیں، لیکن جو ہمیں ہمارے ماں کے پیٹ سے ہمیں پال رہا ہے اور ہمیں مرنے تک ہمیں پالے گا اور مرنے کے بعد بھی ہمارے سارے معاملات کرے گا، تو اس رب کے ہم فرما بردار کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی گنوائیں، ان نعمتوں کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرا بندہ میرے قریب آ جائے، میرا بندہ کسی نہ کسی طرح میرا بن جائے اور مجھ سے دور نہ ہو۔ وہ بھٹکا ہوا گمراہ انسان جو رستے سے ہٹ گیا ہے، کسی اور طرف چلا گیا ہے، کسی اور راستے پر نکل گیا ہے، وہ بندہ کس طرح پلٹ کر میری طرف آ جائے۔ اللہ کریم کا یہ کروڑہا احسان ہے کہ پورے قرآن پاک میں رب کائنات نے کہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کے سمجھانے کی کوشش کی، کہیں جھڑکیاں دے کر، کہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کا لالچ دے کر، کہیں جہنم کی سزا سنا کر، اور کہیں اس طرح عقلی دلائل دے کر۔ یہ آج جتنی بھی ہم نے باتیں پڑھی ہیں، تقریباً 3 یا 4 یہ مثالیں تھیں، یہ سارے دلائل تھے، یعنی قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یار خود سوچو کہ اس سے بڑی مہربانی اور اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ وہ رب ہو کر ہمیں قائل کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ انسان سمجھ جائے، کسی طرح انسان سمجھ جائے۔ حالانکہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کبھی کوئی آفیسر اپنے ماتحت کو قائل نہیں کرتا، وہ صرف حکم دیتا ہے، وہ صرف حکم دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ وزیر اعظم نے کسی اپنے ماتحت نوکر سے کہا ہو کہ پانی لے کر آؤ، اور نوکر کہے کہ سر آپ مجھے تھوڑا سا سمجھائیں کہ میں کیوں آپ کے لیے پانی لے کر آؤں، یا آپ کیوں پانی پینا چاہتے ہیں مجھے بتائیں۔ کیا کبھی کسی نوکر میں اتنی جرت ہوتی ہے کہ مالک کو آگے سوال کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی اس طرح کرے گا بھی تو آفیسر کیا کہے گا کہ اپنی بکواس بند کر، اپنا منہ بند رکھ، تمہیں پتہ نہیں یہ آرڈر ہے، آرڈر از آرڈر، اور تم کون ہوتی ہو یہ پوچھنے والے کہ یہ کام میں کیوں بتا رہا ہوں تمہیں، بس جو کہا ہے وہ کرو، اور زیادہ سر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ڈانٹ دیا جائے گا، جھڑک دیا جائے گا، اوقات یاد دلا دی جائے گی، یا گالی گلوچ دی جائے گی، مارا پیٹا بھی جا سکتا ہے۔ تو جب ایک عام آفیسر وہ کبھی بھی اپنے ماتحت کو قائل نہیں کرتا، صرف حکم دیتا ہے، تو کمال جائیں، قربان جائیں رب کائنات کے کرم پر اور اس کی مہربانی پر کہ وہ رب ہو کر ہم بندوں کو قائل کر رہا ہے، وہ رب ہو کر ہم نکموں کو، ہم روسیا لوگوں کو قائل کر رہا ہے کہ کسی طرح سمجھ جاؤ، کسی طرح سمجھ جاؤ، سیدھے رستے پر آ جاؤ۔ اور حالانکہ وہ تو رب ہے، اگر صرف حکم کر دے کہ یہ کرنا ہے تو بات تو ادھر بھی پوری ہو جانی تھی، لیکن وہ رب ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کسی طرح یہ بندہ پلٹ کر میری طرف آ جائے، یہ بندہ سیدھے رستے پر آ جائے اور ہدایت کے رستے پر آ جائے۔ اس رب کا کروڑہا شکر ہے، اور جتنا بھی اس رب کا احسان مانے کم ہے، اور ہم ساری زندگی اس رب کی کرم نوازی اور اس کی مہربانیوں پر اس کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی نصیحتیں ہم سب کے لیے آسان کر دے، اور ان نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس کے بعد آخری رکوع ہے، اور بلکہ چند آیتیں ہیں۔ یہ آیت نمبر 76 نمبر سے لے کر، اور یہ چند آیات ہیں، تقریباً آخری رکوع ہے، پھر الحمدللہ سورہ واقعہ مکمل ہو جائے گی۔ اور خوشی اس بات کی ہے انشاءاللہ اگلا جو سبق ہوگا اس سبق میں سورہ واقعہ مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ کسی بھی مسجد میں پہلی صورت ہے جو کہ مکمل بھی ہو رہی ہے۔ باقی جہاں جہاں بھی باقی صورتیں شروع کی ہوئی ہیں وہ چل رہی ہیں، اور الحمدللہ سب سے پہلے سورہ واقعہ مکمل ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اگلے سبق میں سورہ واقعہ مکمل ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں اسی طرح استقامت کے ساتھ قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔